دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے سی بی آئی کا اپنے ہی ہیڈ کوارٹرز پر چھاپا، ڈپٹی ایس پی دیویندر کمار گرفتار، راکیش استھانہ رشوت خور معاملے کی تفتیش میں شدت، مودی کے لیے سی بی آئی انتقام لینے کا ہتھیار، راہل کا الزام۔ اردو ٹائمز، روزنامہ انقلاب، روزنامہ ہم آپ، ممبئی اردو نیوز، صحافت اور روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ہندوستان سبھی نے سی بی آئی کا بحران شدید تر، اپنے افسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے دونوں افسران کو طلب کر لیا۔ بھاگوت کے مطالبے کے بعد بی جے پی رام مندر کے لیے تمام متبادلات پر غور کرنے میں مصروف۔ عشرت جہاں کیس، ونجارا اور امین کے خلاف مقدمے کے لیے گجرات سرکار سے اجازت طلب۔ اٹل کی بھتیجی وزیر اعلیٰ رمن سنگھ کے خلاف کانگریس کی امیدوار۔ پنجاب نیشنل بینک گھوٹالے میں جیٹلی کی بیٹی پر بھی الزام۔ انتخابی ریلی میں راہل گاندھی نے انکشاف کیا کہ وزیر مالیات کی بیٹی کے بینک کھاتے میں میہول چوکسی کی فرم نے لاکھوں روپے منتقل کیے تھے۔ راہبہ ابرو ریزی کیس کے کلیدی گواہ فادر کوریا کی پراسرار موت۔ رام مندر کے لیے موہن بھاگوت کا قانون سازی کا مطالبہ ثبوت ہے کہ آر ایس ایس کبھی نہیں بدل سکتا۔ یشونت سنہا کی سنگھ پریوار پر شدید تنقید۔ مودی سرکار کی معاشی پالیسیوں پر بھی حملہ۔ ایل آئی سی میں لگائے گئے عوام کے پیسوں کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا۔ راہل گاندھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں، چدمبرم۔ یہ تمام خبریں اخبارات کی صفحہ اول کی خبریں میں شامل ہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق رام مندر تعمیر کے لیے سرمائی اجلاس میں آرڈیننس لانے پر غور۔ مودی کے دور اقتدار میں کروڑ پتیوں کی تعداد میں اضافہ، ایسے لوگوں کی تعداد 40.1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے جن کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ پی ٹی ایم گاہکوں کا ڈیٹا چوری کرنے کا انکشاف۔ ہیکرز نے مانگا تاوان، کمپنی مالک کی سیکرٹری گرفتار۔ پاریکر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے میں بی جے پی مصروف، کانگریس کا الزام۔ امبیڈکر نے کہا ہے کہ وندے ماترم کہنے کے ہم بھی مخالف۔ جب قومی ترانہ موجود ہے تو پھر وندے ماترم کے لیے اتنی طاقت کیوں صرف کی جاتی ہے؟ مودی آئین بدلنے کے لیے سازش رچ رہے ہیں، کیشو یادو۔ ملک اور قانون دونوں خطرے میں ہیں، پرتھوی راج چوہان۔ اردو ٹائمز کے اداریہ میں توگڑیا کی تگڑم۔ وشو ہندو پریشد کے سابق انٹرنل سیکرٹری پروین توگڑیا کو جب سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، بہت ہی زیادہ ذہنی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ عہدہ ہٹائے جانے کے بعد وہ ایک بار بے ہوش ہوئے، جنہیں کسی نے اسپتال داخل کرایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس دوران وہ رام مندر کا معاملہ بھول گئے تھے، لیکن انہوں نے اب پھر جوش دکھانا شروع کر دیا ہے، جب سے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنایا جائے۔ پروین توگڑیا کو جیسے جوش آ گیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ مسلمان اب بھی اس امید میں ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ ان کو مل جائے گی، اور یہ ممکن بھی ہے کیونکہ ہمارے عدلیہ پر اب تک کسی کی اجارہ نہیں شروع ہوئی ہے۔ جس دن یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس دن ملک میں شدید بے چینی پیدا ہو جائے گی، اس لیے حکومت بھی عدلیہ کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مداخلت کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بابری مسجد کی زمین کس ملتی ہے اور رام مندر کی تعمیر کب شروع ہوتی ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کے ادارتی صفحے پر منصور آغا کا مضمون مندر اور مسلمانوں کے حکمت عملی کے بارے میں شائع کیا گیا ہے، جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے فیصلوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو ٹائمز کے آج کل کالم میں ندیم عبدالقدیر نے لکھا ہے کہ شہید اشفاق اللہ خان، جنہیں موجودہ حکومت نے بھلا دیا ہے،
22 اکتوبر شہید اشفاق اللہ خان کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن گزر گیا اور کہیں بھی مادر وطن کے سپوت کی کسی کو یاد نہیں آئی۔ وطن کی آزادی کے لیے ہنستے ہنستے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے والے کی آج کسی کو فکر نہیں، جبکہ سبری مالا مندر میں سپریم کورٹ کی رسوائی پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے سبری مالا مندر میں خواتین کے داخلے پر لگائی گئی مندر ٹرسٹ کی پابندیوں کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے ہٹانے کا حکم دے دیا، لیکن وار جائیے ہمارے ملک کے سسٹم پر کہ عدلیہ کے سب سے اونچے ایوان سے صادر ہونے والے اس فیصلے کو بھی ہندو آستھا کے تلے رون دیا گیا۔ مہاراشٹر اور ممبئی سماجوادی پارٹی کے صدر اور MLA جناب ابو عاصم اعظمی ووٹر لسٹ میں نام داخل کرنے کے سلسلے میں اپیل کریں گے۔ جان بوجھ کر بہت سارے لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ فرقہ پرست اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں ووٹ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ الیکشن آنے کے پہلے اپنا ووٹر لسٹ میں نام چیک کیجئے، اور آپ پہلے اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام، اس کے بعد اپنے پڑوسی، اپنے محلے اور اپنے علاقے کے تمام لوگوں کا نام چیک کیجئے۔ اگر نام نہیں ہے، اگر آپ کے آئیڈینٹی کارڈ میں کوئی کہیں بھی غلطی نظر آتی ہے تو برائے مہربانی آپ اپنے اس ڈیموکریسی کے رائٹ کو کھونے کے پہلے اپنا نام آپ الیکشن لسٹ میں درج کروائیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ اس چانس کو مت بھولیے۔ ابھی الیکشن کمیشن نے 31 اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ 31 اکتوبر تک ان کے BLOs آفس میں بیٹھے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ قائم کر کے یہ کام کیجئے، میری آپ سے پرزور یہ گزارش ہے۔ یہ تھے ابو عاصم اعظمی صاحب، بہت بہت شکریہ دوستو۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔